بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 88 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الشہادت سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کی اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم گواہ سے متعلق پڑھیں گے کہ گواہ کے لیے اپنے خط کو دیکھ کر گواہی دینے کی گنجائش ہے یا نہیں۔ اسی طرح پھر ہم یہ پڑھیں گے کہ گواہ کسی معاملے کے معائنہ کیے بغیر اس کے بارے میں خبر دے سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس سے متعلق انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم تفصیلاً پڑھتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: وَلَا يَعْمَلُ شَاهِدٌ وَقَاضٍ وَرَاوٍ بِالْخَطِّ إِن لَّمْ يَتَذَكَّرُوا وَلَا يَشْهَدُ بِمَا لَمْ يُعَيِّنْهُ إِلَّا النَّسَبُ وَالْمَوْتُ وَالنِّكَاحُ وَالدُّخُولُ وَوِلَايَةُ الْقَاضِ وَأَصْلُ الْوَقْفِ فَلَهُ أَن يَشْهَدَ بِهَا إِذَا أَخْبَرَهُ بِهَا مَن يَثِقُ بِهِ وَمَن فِي يَدِهِ شَيْءٌ سِوَى الرَّقِيقِ لَكَ أَن تَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ وإن فسر للقاضي أنه يشهد بالتسامع أو بمعاينة اليد لا تقبل ومن شهد أنه حضر دفن فلان أو صلى على جنازته فهو معاينة حتى لو فسر للقاضي قبل۔ عزیز طلبہ، اس عبارت سے ولا يعمل شاهد وقاض وراو بالخط إن لم يتذكروا، اگر گواہ یا قاضی یا راوی، حدیث کو روایت کرنے والے کو راوی کہا جاتا ہے، روایت نقل کرنے والا راوی کہلاتا ہے۔ روا یروی روایت سے ہے۔ قاضی فیصلہ کرنے والا اور گواہی دینے والا۔ تو فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی خط کو دیکھ لے جس میں گواہی لکھی ہوئی ہو اور گواہی یہ لکھی ہوئی ہے کہ فلاں شخص نے فلاں کے ساتھ معاملہ کیا ہے اور میں نے اس بارے میں یہ گواہی دی ہے کہ فلاں بائع ہے اور فلاں اس کا مشتری ہے، اور یہ وہاں لکھا ہوا ہے، لیکن اب اس کو یہ بیع و شراء کا واقعہ یاد نہیں کہ یہ کب ہوا ہے کب نہیں ہوا۔ تو فرماتے ہیں اس صورت میں یہ اس خط کو دیکھ کر گواہی دے سکتا ہے یا نہیں۔ تو فرماتے ہیں وَلَا يَعْمَلُ شَاهِدٌ بِخَطِّهِ مَا لَمْ يَتَذَكَّرُ، جب تک اس کو پورا واقعہ یاد نہ آ جائے، پورے مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهَ کے ساتھ وہ واقعہ یاد نہ ہو، اس وقت تک یہ گواہی نہیں دے سکتا۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَلَا قَاضٍ، اگر قاضی کسی خط کو یا کسی تحریر شدہ فیصلے کو دیکھ کر یہ کہہ دیتا ہے، یہ اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ فیصلہ تو میں نے کیا ہے اور یہ تحریر بھی میری ہے، میں نے لکھا ہے اس فیصلے کو۔ فرماتے اگر اس قاضی کو پورے اس واقعے کی تفصیل، مدعی کا دعویٰ درج کرنا، مدعا علیہ کا اس کا انکار کرنا، پھر دونوں کے گواہ سننا، پھر اس کے بعد فیصلہ کرنا، یہ پورا پس منظر اگر اس کو یاد نہ ہو تو وہ فرماتے ہیں صرف اس خط سے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح راوی، روایت نقل کرنے والے کو اگر پوری طرح یاد نہ ہو تو صرف خط کو دیکھ کر، اپنے تحریر کو دیکھ کر کہ یہ میں نے فلاں سے سنا ہے یا فلاں سے سن کر لکھا ہے، تو فرماتے جب تک وہ استاد سے سننا اور استاد سے اس روایت کا نقل کرنا، پڑھنا پوری طرح یاد نہ ہو، اس وقت تک جو ہے یہ آگے گواہی نہیں دے سکتا۔ یہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے، اور امام صاحب کی دلیل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا علمت مثل الشمس فاشهد، کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب سورج کی طرح آپ کو کسی بات کے بارے میں علم نہ ہو تو اس وقت تک آپ گواہی نہ دیں۔ جب کسی بات کے بارے میں آپ سورج کی روشنی کی طرح جان لے، واقف ہو جائے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپ گواہی دیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گواہی دینے کے لیے علم ضروری ہے،
اور علم کا تصور بغیر واقع کی یاد کیے ہوئے ممکن نہیں، اس لیے کہ خط تو خط کے مشابہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ خط کسی اور کا ہو۔ ہاں امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو خط کو یہ پہچانتا ہو اپنے تحریر کے ہونے پر، اس کو 100% یقین ہو، کسی قسم کا شبہ اس کو نہ ہو، تو فرماتے اس وقت یہ اپنے تحریر کے مطابق گواہی دے سکتا ہے یا فیصلہ سنا سکتا ہے یا راوی روایت کر سکتا ہے۔ اور فتویٰ بھی آسانی کے لیے امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول پر ہے، وعلیہ الفتویٰ سے امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کی طرف اشارہ ہے۔ تو فرماتے ولا یعمل شاہد، گواہ عمل نہ کرے، وقاضی اسی طرح قاضی بھی عمل نہ کرے، وراوی اور روایت کرنے والا راوی بھی عمل نہ کرے بالخط اپنے تحریر پر، ان لم یتذکروا اگر ان کو واقعہ پوری طرح یاد نہ ہو، بما لم یعینہ الا النسب۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ جس چیز کا علم معائنہ پر موقوف ہو اور سماع سے اس چیز کا علم ممکن نہ ہو، تو فرماتے ہیں بغیر معائنہ کے اس محض سماع سے اس کے بارے میں گواہی دینا یہ درست نہیں۔ مثلا زید اگر مثال کے طور پر چوری کرتا ہے بکر کے گھر سے، اب اگر کوئی شخص سن لیتا ہے کہ زید نے بکر کے گھر سے چوری کی ہے، تو اب اس چوری پر محض سننے سے یہ گواہی نہیں دے سکتا جب تک کہ اس کو چوری کرتے ہوئے یہ دیکھ نہ لے، ولا یشہد اور کوئی گواہی نہ دے بما لم یعینہ اس چیز کے بارے میں جس کا اس نے معائنہ نہ کیا ہو، یعنی معائنہ کیے بغیر کسی واقعے کے بارے میں گواہی دینا یہ درست نہیں، جائز نہیں۔ لیکن یہ ایسی چیزوں کے بارے میں ہے کہ جن چیزوں کا علم معائنہ پر موقوف ہو۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ ان کا علم معائنہ پر موقوف نہیں ہے تو ان کے بارے میں محض سننے سے بھی یہ گواہی دے سکتا ہے۔ ان چیزوں کو مصنف علیہ الرحمہ نے اللہ سے مستثنیٰ کیا ہے، تو فرماتے ہیں وَوَلَا يَشْهَدُ بِمَا لَمْ يُعَائِنْهُ اور گواہی نہیں دے سکتا سوائے ان چیزوں کے جس کا اس نے معائنہ کیا ہو، یعنی معائنہ کیے بغیر کسی چیز کے بارے میں یہ گواہی نہیں دے سکتا۔ الا النسب سوائے نسب کے بارے میں، نسب کے بارے میں اگر اس نے سنا کہ زید یہ جو ہے عامر کا بیٹا ہے اور لوگوں میں بھی یہی مشہور ہو، تو فرماتے ہیں نسب کے بارے میں محض سننے سے یہ گواہی دے سکتا ہے، اس لیے کہ نسب کا علم وہ سننے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ والموت اسی طرح موت کے بارے میں بھی یہ گواہی دے سکتے ہیں، مثلا لوگوں سے سن لیا اس نے کہ فلاں شخص کا انتقال ہو چکا، فلاں شخص فوت ہو چکا، تو اب محض سننے سے ان کے بارے میں یہ گواہی، موت کے بارے میں یہ گواہی دے سکتا ہے۔ والنکاح اسی طرح نکاح کے بارے میں مثلا سن لیا کہ زید کا نکاح زینب سے ہو چکا ہے اور زینب اب زید کی منکوحہ ہے، اور لوگوں سے یہ بات سن لیا، تو فرماتے اس کے بارے میں اب یہ گواہی دے سکتا ہے، اگرچہ محفل نکاح میں یا عقد ولیمہ میں یا جو ہے ولیمہ میں یہ شریک نہ ہو، فرماتے اس صورت میں بھی یہ گواہی دے سکتا ہے محض سننے سے۔ والدخول اور اسی طرح دخول کے بارے میں اگر اس نے سن لیا کہ زینب کا نکاح زید سے ہو چکا، رخصتی بھی ہو چکی، دخول بھی ہو چکا، تو فرماتے ہیں لوگوں سے سن لیا ہو تو اس سننے پر یہ گواہی دے سکتا ہے۔ وولایت القاضی اسی طرح اگر اس نے سن لیا کہ فلاں شخص کی پوسٹ ہو چکی اور وہ جج بن چکا، قاضی بن چکا اور اس نے منصب سنبھال لیا، تو فرماتے ہیں اس سننے پر یہ قاضی کی ولایت کے بارے میں گواہی دے سکتا ہے۔ وَأَصْلُ الْوَقْفِ اور اصل وقف کے بارے میں مثلا اس نے اگر سن لیا کہ زید نے اپنی زمین مسجد کے لیے وقف کر دی، اب اگرچہ وہ زمین اس نے دیکھی نہ ہو یا اس کا معائنہ نہ کیا ہو، تو فرماتے ہیں اس کے باوجود بھی یہ اس کے بارے میں کل گواہی دے سکتا ہے کہ لوگوں سے میں نے سنا اور لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ زید اپنی زمین جو ہے وہ مسجد کے لیے وقف کر چکا ہے۔ تو فرماتے ہیں نسب، موت، نکاح، دخول، ولایت قاضی اور اصل الوقف یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں یہ گواہی دے سکتا ہے، محض سننے سے معائنہ ضروری نہیں۔
فَلَهُ أَن يَشْهَدَ بِمَا إِذَا أَخْبَرَهُ، بس اس کو اختیار ہے کہ یہ گواہی دے دے بِهَا ای بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ السِّتَّةِ، ان چیزوں کے 6 چیزوں کے بارے میں۔ کون سی چیزیں؟ نمبر 1 نسب، نمبر 2 موت، نمبر 3 نکاح، نمبر 4 دخول، نمبر 5 ولایت القاضی، نمبر 6 اصل الوقف۔ ان چیزوں کے بارے میں گواہی دے دے اذا اخبرہ بہا، جب اس کو خبر دی ہو ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں، من یثق بہ، ایسے شخص نے جو قابل اعتماد ہو، قابل بھروسہ ہو، یا بہت سارے لوگوں سے اس نے سنا ہو، تو ایسی چیزوں کے بارے میں محض سننے سے یہ گواہی دے سکتا ہے۔ وَمَنْ فِي يَدِهِ شَيْءٌ سِوَى الرَّقِيقِ لَكَ أَن تَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص دیکھ لے کہ کسی کے قبضے میں، کسی کے ہاتھ میں مملوک ہے، کوئی چیز ہے، تو یاد رکھیں عزیز طلبہ، مملوک 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک مملوک صامت جو بول نہ سکتا ہو، جو ناطق نہ ہو، اور دوسرا مملوک ناطق۔ مملوک ناطق جیسے غلام ہے اور باندی ہے وغیرہ، یہ ناطق ہے، یہ بول سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کی دیکھ لیں کہ فلاں شخص کے ہاتھ میں جو ہے وہ گھڑی ہے، یا فلاں شخص کے ہاتھ میں جو ہے وہ موبائل ہے، یا فلاں شخص کے قبضے میں زمین ہے، وہ اس میں تصرف کر رہا ہے، یا گاڑی ہے وہ اس کو چلا رہا ہے، یا موٹر سائیکل ہے وہ اس کو چلاتا رہتا ہے، تو فرماتے ہیں کل اگر کوئی اور شخص اس گاڑی کے بارے میں، اس موٹر سائیکل کے بارے میں، یا اس موبائل یا اس گھڑی کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے، تو یہ شخص جا کر قاضی سے کہتا ہے کہ میں نے یہ فلاں شخص کے ہاتھ میں دیکھا تھا اور میں اس کے لیے اس کی ملکیت کی گواہی دیتا ہوں، تو اس کے اس کا اختیار ہے۔ لیکن اگر کسی کے قبضے میں اس نے غلام دیکھا یا باندی دیکھا اور اس کے بعد پھر یہ اس کے بارے میں گواہی دے، تو فرماتے اس کی گواہی دینا درست نہیں، قابل قبول نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ مملوک ناطق ہیں، یہ چیزیں خود اپنے بارے میں اقرار کر سکتے ہیں۔ ومن فی یدہ شیء، اگر کسی کے قبضے میں کوئی چیز ہو، سوى الرقیق، سوائے رقیق کے، یعنی سوائے مملوک ناطق کے، لکا، تو آپ کو اختیار ہے، ان تشہد انہ لہ، کہ آپ گواہی دے رہے کہ یہ چیز فلاں کی ہے۔ وَإِن فَسَّرَ لِلْقَاضِي أَنَّهُ يَشْهَدُ بِالتَّسَامُعِ أَوْ بِمُعَايَنَةِ الْيَدِ لَا تُقْبَلُ۔ اب یہاں سے عزیز طلبہ یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص قاضی کے سامنے معائنہ کیے بغیر کسی چیز کے بارے میں گواہی دے اور ان چیزوں کے بارے میں سننے کے ساتھ بھی گواہی درست ہو، تو یہ گواہی قاضی کی عدالت میں اس وقت قابل قبول ہوگی کہ جب وہ اپنے تسامع کا یا قبضے پر معائنہ کے بارے میں تصریح نہ کر دے، تفسیر بیان نہ کر دے، مطلقاً کہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ فلاں چیز فلاں کی ملکیت ہے، یا یہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے۔ ہاں اگر گواہی دیتے وقت وہ علم کا انکار کرے، مثلا محض یہ کہے کہ میں نے فلاں سے سنا ہے، یا میں نے اس کے ہاتھ میں یہ چیز دیکھی تھی، تو اب یہاں پر علم کے اس نے انکار کر دیا، تو فرماتی صورت میں قاضی اس کی بات نہیں سنے گا اور اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَإِن فَسَّرَ لِلْقَاضِي، اگر گواہ نے قاضی کے سامنے تفسیر بیان کر دی، أَنَّهُ يَشْهَدُ بِالتَّسَامُعِ، کہ وہ گواہی دے رہا ہے محض سننے پر، او بِمُعَايَنَةِ الْيَدِ، یا محض قبضے پر معائنہ کی وجہ سے، لا تقبل، تو اس صورت میں یہ گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور یہی بات زیادہ سے۔ ایک صورت ایسی بھی ہے کہ وہاں پر اگر یہ محض حاضر ہو جائے اور وہاں پر محض لوگوں سے سنے، تو فرماتے ہیں وہاں پر اس کا حضور اور اس کا سننا ہی معائنہ کی طرح ہوگا۔ ومن شہیدہ، اگر کوئی شخص حاضر ہو، انہ حضر دفن فلان، اگر کوئی شخص گواہی دے انہ حضر دفن فلان، کہ وہ فلاں شخص کے دفن میں حاضر ہوا تھا، او صلی علی جنازتہ، یا گواہی دے دے کہ اس نے فلاں شخص کی نماز جنازہ پڑھی ہے، فہو معاینۃ، تو اس کا یہ نماز جنازہ پڑھنا یا تدفین میں حاضر ہونا یہ معائنہ کی طرح ہے۔ حتی لو فسر القاضی، یہاں تک اگر اس نے قاضی کو اس کی تفسیر بھی بیان کر دی کہ میں اس کے جنازے میں شریک ہوا ہوں، یا اس کے دفن میں تدفین میں حاضری ہوئی ہے میری، تو فرماتے ہی قبلہ، تب بھی اس کی یہ گواہی قبول کی جائے گی تفسیر کے باوجود۔ تو عزیز طلبہ،
آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے سب سے پہلا یہ مسئلہ پڑھا کہ شاہد، قاضی اور راوی اپنے تحریر پر جب تک پورا واقعہ یاد نہ ہو مالہ مالیہ کے ساتھ گواہی یا فیصلہ یا عمل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح فرماتے ہیں گواہی ان جن چیزوں کا علم معینہ پر موقوف و معینہ کے بغیر ان چیزوں کے بارے میں گواہی دینا یہ درست نہیں۔ تو عزیز طلباء، آج کے سبق کو خوب غور سے سنیں اور سمجھیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔